أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الجمعہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی. یہ سورت مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. تمام مفسرین کرام کا اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ سورت مدنی ہے. اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے دوسرے رکوع میں 3 آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت، نماز جمعہ کی فرضیت اور اس کے چند احکامات کو بہت جامع اور مختصر انداز میں بیان فرمایا. چونکہ پورے قرآن میں کہیں جمعے کا ذکر نہیں، نماز جمعہ کا ذکر نہیں، مطلق نمازوں کا ذکر ہے، 5 نمازوں کا ذکر ہے. لیکن نماز جمعہ کا ذکر صرف اس کے آخر کی 3 آیتوں میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو نماز جمعہ کی فضیلت جمعہ کی احکامات یہ تمام بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئے. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے. اس سورت کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ یسبح للہ، اللہ کی تسبیح سے شروع کر رہا ہے. سورہ حدید سے اللہ نے وہاں شروع فرمایا سبح للہ. پھر اس کے بعد سورۃ الحشر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پھر اس کے بعد سورہ صف، یہاں بھی سبح للہ ما فی السماوات. یہ 3 صورتوں میں سورہ حدید، سورہ حشر اور اسی طرح سورہ صف کے اندر سبح للہ سے تعبیر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبح ماضی کا صیغہ ہے. اب اس کے بعد یسبح للہ سے اللہ تعبیر فرماتے ہیں. سورہ جمعہ، سورہ تغابن اور اس طرح یہ 2 صورتیں آگے ہیں، اس میں یسبح للہ سے اللہ شروع فرماتا ہے.
جو فعل مضارع کا صیغہ دونوں ایک ہی ہیں، سبح للہ یسبح للہ، تقریباً دونوں ایک ہی ہیں، لیکن صیغے کا فرق ہے، وہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل مضارع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو ماضی کے اندر گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، جو زمانہ گزر چکا اسے کہتے ہیں ماضی۔ مضارع کے اندر دو زمانہ پایا جاتا ہے، جو فی الحال موجودہ زمانہ اور دوسرا آئندہ زمانہ، مستقبل جسے کہتے ہیں۔ تو یہ فعل مضارع کے اندر یہ دو معنی پائے جاتے ہیں، دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ یہ تو عربی گرامر سے ہے، شاید آپ کو اتنا آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں طلباء کو، لیکن پھر بھی ایک بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اس میں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سبح للہ یسبح للہ میں کیا اللہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سبح کے اندر ماضی کا زمانہ، یسبح کے اندر مضارع یعنی حال، موجودہ زمانہ، آئندہ زمانہ، دو زمانے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ماضی کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں، آئندہ زمانے میں، یعنی ہر زمانے میں اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دنیا آنے سے پہلے بھی اللہ کی تعریف، اس وقت بھی اللہ کی تعریف تھی، آج بھی اللہ کی تعریف ہے، اور قیامت تک اس کے بعد بھی ہمیشہ اللہ کی تعریف ہے۔ ہمارے تعریف کرنے سے اللہ کی عظمت نہیں بلند ہو جائے، ہم سب مل کر اللہ کے لیے نماز پڑھیں، ہم سب مل کر سب متقی ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں آئے گی۔ اللہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ اپنی شان میں شان ہے، اس کی تسبیح کرنے والے زمین و آسمان میں، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، فضاؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، جنگلوں میں بھی، بیابانوں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، اور زمین کے اندر، بلوں کے اندر بھی، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر زمانے میں کر رہی ہے، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں سبح للہ، گزرا ہوا زمانے میں بھی اللہ کی تعریف و تسبیح ہوتی تھی، یسبح للہ اب بھی تعریف ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی تعریف ہوتی رہے گی۔ کہاں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کے کونوں کونوں میں، ذرے ذروں میں، ہر جگہ میں، ہر مکان میں، ہر جگہ میں اللہ کی تعریف ہے۔ یہاں ایک بات علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح محبوب العلماء مشہور منقیب ذوالفقار صاحب نقشبندی بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح دیگر ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں جو یہ اذان ہے پوری دنیا میں 24 آورس ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کی تعریف، کہیں نماز ہو رہی ہے، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں۔ تو 24 آورس میں پوری دنیا میں اللہ کی اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، اگر ہم ذکر کریں گے، ہم اللہ کی تسبیح کریں گے، ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، تو میرے لیے ظاہر قسمت ہے، میں کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر میں ذکر نہیں کروں گا، اگر میں اللہ کی تسبیح و تحمید نہیں کروں گا، نقصان میرا ہوگا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ اونچی شان والا ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ خَانِتُونَ، سب اس کے تابع ہے۔ تو اس لیے 3 سورتوں کے شروع میں سبح للہ ہے، اس کے بعد کی 2 سورتوں میں یسبح للہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ماضی کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں
اور آئندہ زمانے میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کے بیان ہوتے رہتے ہیں۔ کہاں؟ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اس سے پہلے بھی شاید آپ سنے ہوں گے۔ تو تسبیح ایک زبان حال سے ہے اور ایک تسبیح زبان قال سے ہے۔ قال کے معنی زبان سے تسبیح کرنا، جیسے انسان ہے اپنی زبان سے اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتا ہے۔ چرند پرند ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں جن کی زبانیں ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ جتنے جانور ہیں سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ جتنے چرند پرند ہیں اپنی اپنی زبانوں میں، جتنے جنگلی جانور درندے ہیں وہ اپنی زبان میں، اور کیڑے مکوڑے حشرات اور زمین میں رہنے والے جتنے زہریلے جانور ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فضاؤں میں، سمندروں میں، سمندر کی گہرائیوں میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسبیح قال، خالی زبان سے تسبیح کرنا، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسری قسم ہے تسبیح حال، جن کی زبان نہیں ہے، بظاہر ان کی زبان نہیں، انسانوں کو زبان ہے، جانوروں کو زبان ہے، چرند پرند کو زبان ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں بولتے ہیں۔ لیکن درخت، شجر، حجر، پہاڑ، پانی، سمندر، ہوا، پتے، ریت اور ذرات، کنکریاں، ان کی زبان بظاہر نہیں، پھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پہاڑ تسبیح کرتا ہے، سمندر بہتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درخت تسبیح کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جن کی زبانیں نہیں ہیں وہ جب تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں زبان حال۔ تسبیح حال یہ اپنی اپنی کیفیت میں، اپنی اپنی حالت میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر لمحہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب ان کی تسبیح کیسے تسبیح ان کی ہو رہی ہے تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک موٹی بات سمجھنے کے لیے اتنی بات ہے، تسبیح کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دیا ہے، لیکن ہر ایک کو زبان ہونا کوئی ضروری نہیں۔ وہ اپنی حال میں تسبیح کر رہے ہیں، ہم زبان سے تسبیح کر رہے ہیں، ورنہ اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہے اسی حال میں وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ میں آپ کو حدیث سے مثال سے بات آ گئی تو بات سمجھا دیتا ہوں۔ شاید قیامت کے واقعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حدیث کی راویہ ہیں، بخاری کی، ترمذی کی، مشکات کی حدیث ہے، اور تقریباً کئی حدیثوں میں روایت موجود ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ منہ کے بل چل کے آئیں گے، منہ کے بل چل کے آئیں گے اللہ کے دربار میں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کیسے چل کے آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا نہیں، اللہ کی قدرت کو سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا نہیں کیسے چل کے آئیں، یہ نہیں سمجھایا، اللہ کی قدرت کو سمجھایا۔ کہا کہ عائشہ، جو ذات دنیا میں پیروں کے بل چلاتی ہے وہی ذات کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ کے بل چلائے گی۔ تو چلنے کے لیے پیر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے پیروں سے چل کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ وہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ منہ کے بل چلائے، پیشانی کے بل چل کے آئے۔
کیا مشکل ہے اللہ کی؟ یہ حدیث ہے، یہ تو بات سمجھ رہے ہیں۔ اب بات سمجھیں، تسبیح کرنے کے لیے زبان کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، زبان سے تسبیح کر رہے ہیں، لیکن یہ جو درخت، شجر، حجر، پہاڑ، سمندر، پانی، ہوائیں، ان کی زبان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی تسبیح کرنا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ کیا مشکل ہے اللہ کی؟ زبان سے کرنا کوئی ضروری نہیں۔ اللہ کی تسبیح وہ اپنی اپنی حال سے تسبیح کر رہے ہیں، اپنی اپنی کیفیت سے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتے ہیں کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال تسبیح پر بات آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان جیسے بہت قیمتی عضو ہمیں دیا ہے۔ زبان بہت قیمتی عضو ہے، ویسے سارے اعضاء ہمارے قیمتی ہیں، لیکن زبان بڑی قیمتی عضو ہے۔ اللہ نے ہمیں تسبیح کے لیے، اللہ کی بڑائی، عظمت کی بریانی بیان کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے، گالی گلوچ کے لیے، غیبت کے لیے دیا ہے، کسی کو گالی دینے کے لیے، کسی پہ تہمت لگانے کے لیے، کسی پہ الزام لگانے کے لیے، کسی کی چغلخوری کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ ہم ہیں کہ اس پاک زبان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ناپاک کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں پاک رکھا ہے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، یہ ہماری عظمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ بہرحال یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی، للہ، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ماضی کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں، موجودہ زمانے میں بھی، آئندہ زمانے میں بھی۔ کون ہے وہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ کون ہے؟ بادشاہ ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ کا ایک نام 4 صفات ذکر ہوا ہے۔ للہ، اللہ کون ہے؟ اللہ الملک، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے، ارے وہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، پوری دنیا کے بادشاہ بن کے تھے، اب کہاں گئے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج بادشاہت، آج حکومت قیامت کے دن اللہ کی ہے، جو عزیز ہے، جو تنہا اکیلا ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ تو یہ ملک ہے، بادشاہ۔ القدوس، قدوس کے معنی تمام عیوب سے پاک، قدوس بے عیب، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، ہر چیز اس کی کامل ہے، ہر قدرت اس کی کامل ہے، ہر شے اس کی کامل ہے، اس کی ہر قدرت کامل ہے، کسی میں کوئی جھول نہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام عیوب سے، نقص سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تمام عیوب سے پاک، منزہ، مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب، قدوس کے معنی بے عیب ہے، وہ تعریف والا ہے، خود اس تعریف والا، اللہ کی تعریف۔ تو یہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا۔ قرآن کریم میں اکثر یہ دو ایک ساتھ ذکر آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، عزیز حکیم، حکیم عزیز، عزیز حکیم۔ قرآن کریم میں 10 و 20 جگہ اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا
تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کو کیوں خاص طور سے ایک ساتھ ذکر فرمایا؟ اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ حکمت ہر کام کو اس وقت میں کرنا، ہر کام کو اس کے وقت میں کرنا جس میں کسی قسم کے عیب اور پریشانی نہ ہو۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر کام کا ایک نہج ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کرنا ہے، نماز کے وقت میں نماز پڑھیں گے، کھانے کے وقت میں کھائیں گے، سونے کے وقت میں سوئیں گے۔ تو یہ چیز حکمت میں ہے، ہر کام کو صحیح نہج کے ساتھ، ہر کام کو صحیح ڈھنگ سے، ہماری زبان کے تحت صحیح ڈھنگ سے۔ کوئی آپ آدمی آگے پیچھے تو کسی بے ڈھنگا آدمی ہے، تو بے ڈھنگا کام صحیح نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں عزیز حکیم وہ ہے، ہر کام ڈھنگ سے صحیح طریقے سے اس وقت پر اسے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم کیسے ہیں؟ اللہ کے ہزاروں لاکھوں انگنت بندے ہیں، کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، اللہ جانتا ہے۔ مجھے کیا کیا دینا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کو کیا دینا ہے، اللہ جانتا ہے۔ آپ کو کیا کیا دینا ہے؟ دنیا کے ہر فرد کو اللہ نے جو جو چیز عطا کی ہے اس کے مطابق اللہ نے دیا ہے، تو یہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شوہر کو اس کے مطابق بیوی دیا، ہر بیوی کو اس کے مطابق شوہر دیا، ہر ماں باپ کو اس کے مطابق اولاد دیا، ہر اولاد کو اس کے مطابق ماں باپ دیا، ہر بھائی کو اس کے مطابق بہن دیا، ہر بہن کو اس کے مطابق بھائی دیا، ہر خاندان کو ان کے مطابق اللہ نے جوڑ دیا۔ اور اللہ نے کس کو مالدار بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کس کو مفلس بنانا ہے، کس کو درمیانی اوسط درجے میں رکھنا ہے۔ بعضوں کہتے ہیں میرے پاس پیسے ہوگا تو میں خوب دیں گا، یہ آپ کی بات ہے، پیسے آئے تو پتہ چلے گا انسان کا مزاج کیسا ہے۔ پیسے چار پیسے آئے نا پھر وہ زمین پہ پیر نہیں رکھے گا، اب کی بات ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اگر اس کے بعد 1 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ آ جائے تو یہ ہوا میں اڑے گا، کسی کو جھانک کے نہیں دے گا۔ اب اسے 1 لاکھ دے کر اللہ اسے زمین پہ رکھے، کس کو کتنا دینا ہے، کیسا مالدار بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس طرح کی بات کہنا گویا اللہ کی حکمت پر ہمیں عیب لگانا ہے، گویا اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ نے مجھے مالدار کیوں نہیں بنایا، مجھے مال کیوں نہیں دیا، مجھے کار بنگلہ گاڑی کیوں نہیں دیا؟ اعوذ باللہ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ نے سورہ زخرف میں فرمایا ہم دنیا کی زندگی میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، کس کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کہاں دینا ہے، کیسے دینا ہے، اللہ کے علم ہے۔ تو یہ اعتراض ہے، بہرحال یہ حکیم ہے۔ تو اللہ زبردست بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ کا کام غالب بھی ہے، ہر کام کے اوپر اللہ کا کام ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ساتھ ہے، حکمت سے جڑا ہوا ہے، اس کا کنیکشن حکمت کے ساتھ۔ اللہ زبردست ہے لیکن اللہ حکیم بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا ہر کام سب سے اوپر، للہ الواحد القہار، اللہ کا کام ہر اوپر ہے لیکن حکمت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا جگہ جگہ۔ تو یہ اللہ کے 4 صفات بیان فرمائے۔ یسبح للہ، وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کے۔ وہ کون اللہ؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، جو بادشاہ ہے، بے عیب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ پہلی آیت کی تفسیر ہوئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا امیین میں ایک رسول کو جو انہی میں سے. امی ان پڑھ کو کہتے ہیں. اور کون ان پڑھ؟ عربی میں جو عرب لوگ ہیں، عرب لوگ میں جو ان پڑھ ہیں ان کو امی کہتا ہے، جن کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا. پورے عرب میں چند لوگوں کے سوا پڑھنا نہیں آتا تھا. چند لوگ پڑھ بھی رہتے، لکھنا تو بہت کم تھا. لکھنے کا فن تو بالکل ان میں مفقود تھا. نہ ان کے مدرسے، نہ ان کے مکتب، نہ ان کے پاس علم، کچھ نہیں. ان پڑھ گوار، لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں. ایسی جہالت ان پر تھی کہ کوئی بھی بادشاہ عرب کے اوپر حکومت کرنے سے گھبراتا تھا. اسے آپ سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیدا ہوئے کون بادشاہ تھا؟ کوئی تھا؟ اس سے پہلے کوئی بادشاہ تھا وہاں؟ کوئی بادشاہ. ملک فارس کا بادشاہ، ملک روم کا بادشاہ، اور اسی طرح حبشے کا بادشاہ، مکے کا بادشاہ کون؟ جزیرۃ العرب کا کوئی بادشاہ. تو یہ لوگ ایسی زندگی گزار رہے تھے. پہاڑی لوگ تھے اور بہت سخت قسم کے لوگ تھے. اتنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کو خبر فرمایا، الذی ببکۃ مبارک، وہ جو برکت والا مکہ ہے. اس مکے کی سرزمین کو جہاں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، پھر وہ قوم نوح میں اٹھا لیا گیا تھا، طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا. اس کے بعد اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ لوگوں کو آباد فرمایا. تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلہ بنی اسماعیل میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرما کر نبی آخری زمان کو پیدا فرمایا. بعث فی الامیین رسولا منہم، ان امیین میں، ان گوار اور ان ان پڑھ لوگوں کے درمیان میں ایک رسول کو پیدا کیا. وہ رسول امی ہے، رسول بھی امی ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. نبی امی، جن نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق نہیں سیکھا، کسی استاد کے وہ شاگرد نہیں تھے. النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، تورات میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی امی ہوں گے اور امیین میں پیدا ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عبداللہ کے گھر آمینہ کے بطن سے، وہاں پیدا ہوئے. 40 سال ان کے ساتھ رہے. نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی استاد، نہ علم، دور دور تک کوئی علم نہیں، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کو پہنچتی ہے. آپ خلیب میں غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، آتے ہیں. ایک دن غار حرا سے نیچے اتر رہے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں لے کر اتر رہے ہیں. یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے، وحی الہی کی پہلی زینہ ہے. اللہ کے نبی لے کر آ رہے ہیں، آپ اسے برداشت نہیں کر سکے. خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے تھے، آپ کے اوپر بخار چڑھا ہوا تھا. کہا کہ زمّلونی، مجھے چادر میں ڈھانپ دو. آپ تر کانپ رہے تھے، پسینہ آپ کا چھوٹ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا علم کا اقرأ، پڑھیے. آپ پڑھیے. کون پڑھا رہا ہے؟ کس کو پڑھا رہا ہے؟
کہاں پڑھا رہا ہے، کہاں ہے کتاب؟ پڑھنے کے لیے استاد چاہیے، پڑھانے والا چاہیے، کتاب چاہیے، سبجیکٹ چاہیے، کون سا عنوان چاہیے۔ اقرا، اے نبی آپ پڑھیے۔ یہ کون پڑھا رہا ہے؟ علمہ البیان، رحمان نے پڑھا، ڈائریکٹ آپ کا استاد معلم اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دنیا میں کوئی آپ کا استاد نہیں۔ بہرحال یہ عنوان الگ ہو جائے گا، سیرت النبی میں آپ بات سنیں، لیکن چونکہ عنوان وہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر اتر رہے ہیں۔ یہ 5 آیتیں گویا 5 سیڑھی ہیں، اور یہ علم کا 5 زینہ ہے جو پورے عالم کو بدلنے کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان امیوں کے درمیان ایک رسول کو ہم نے بھیجا۔ اللہ کتنا بڑا احسان ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آئے ایک رسول جو تمہارے ہی میں سے ہے۔ من انفسکم، اے تمہارے خاندان میں سے ہے، تمہارے مکے کے شہر سے ہے، تمہاری سرزمین سے ہے، تمہارے خاندان سے ایک نوجوان اٹھ کے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ پڑھ گئے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ 40 سال تک تو محمد بن عبداللہ سے مشہور تھے، محمد صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور تھے۔ وہ محمد مکے کا نوجوان جو صادق تھا، امین ہے، اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ سے بہت کوس دور، اور امانت دار ہے۔ پورے مکے کی سرزمین میں محمد کے نام کے ڈنگے بج رہے تھے۔ الصادق الامین، محمد کون؟ ان کے ساتھ جڑ گیا الصادق الامین، وہ سچا جو امانت دار ہے۔ 40 سال کے بعد نیچے اتر رہا ہے غار حرا سے محمد بن عبداللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا پیغام لے کر۔ یہ ہے رسول من انفسکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے بعد 4 ذمہ داری کو ذکر فرمایا۔ اب جو اقرأ باسم ربک الذی، جو 5 آیتیں اللہ نے بتائی، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، کیا پیغام لے کر آ ہے؟ اچانک محمد کی تبدیلیاں کیسے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ محمد بن عبداللہ سے، محمد صادق الامین سے محمد الرسول اللہ کیسے بن گیا؟ غار حرا میں ہوا کیا؟ وہاں کون استاد آیا؟ وہاں کون پڑھایا؟ وہی کہاں سے آئی؟ وہی لانے والا کون ہے؟ اچانک کی تبدیلی آپ کی زبان مبارک سے ایسی فصاحت و بلاغت والا کلام پوری دنیا عاجز ہے۔ بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، اس وقت ماہر کے چوٹی کے بڑے بڑے فصاحات ہیں جو ایک سے ایک بڑے تھے، لیکن قرآن کے سامنے، ان آیتوں کے سامنے ان کی عقل مفقود ہو گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ من انفسکم، انہی میں سے ہے، رسول منہم، انہی میں سے ایک رسول۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے۔ وہاں فرمایا رسولا من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہارے خاندان قریش میں سے۔ عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، رفت جگر آمینہ کے لال ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں اور کے نہیں، باہر کے نہیں ہے، پورا خاندان آپ کا وہیں موجود ہے، معزز و محترم خاندان آپ کا موجود ہے۔ عبد المطلب آپ کے دادا ہیں، پورے کعبۃ اللہ کے متولی ہی نہیں، پورے مکے کے سرداروں کے بڑے سردار۔ آپ کے چچا ابو طالب بڑے سرداروں کے بڑے سردار، پورا مکہ، پورا جزیرۃ العرب ابو طالب کی بات سنتی تھی، عبد المطلب کی بات سنتی تھی۔ جو وہ ایک کہتے تھے پورا مکہ مان لیتا،
لکیر کھیر دیتے تو لکیر پتھر کی لکیر بن جاتی. اللہ نے ایسا مقام دیا, اس گھر میں پوتا پیدا ہوا اور ابو طالب کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا. کوئی باہر کا نہیں, پردیس کا نہیں جو باہر سے آیا ہوا. من انفسہم, تمہیں میں سے ایک رسول. ابو 4 رسول, 4 ذمہ داریاں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 مقصد بیان فرمائے. یہ آیت پورے قرآن میں 4 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا. سورہ بقرہ میں 2 جگہ, سورہ آل عمران میں 1 جگہ, یہاں سورہ جمعہ میں 1 جگہ. الف لام میم کے آخر میں سورہ بقرہ میں 1 آیت ہے, وہاں پھر سیفور کے دوسرے صفحے میں وہاں آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. پھر سورہ آل عمران 4 پارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اور یہاں سورہ جمعہ میں 28ویں پارے میں ہے. 4 مرتبہ اس قسم کی آیت کو اللہ نے ذکر فرمایا. 4 مقصد کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے, اب غار حرا سے کیا پیغام اور کیا میسج لے کر آئے, اور آپ نے امت کو کیا پیغام اور میسج دیا, ہم انشاءاللہ آئندہ سنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.